صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، سب سے پہلے ہم نے ایمان سیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا۔ جب بھی کوئی آیت کیا اترتی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے تھے اور سمجھ کر پھر اس آیت کے مطابق عمل کرتے تھے۔ قرآن کے اوامر پر عمل کرنا اور قرآن کی نواہی سے اجتناب کرنا، یہ صحابہ کی زندگی تھی۔ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کیا، اور جن سے روکا ان سے رک گئے۔ اس کا ایک نمونہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیا ایمان والو اپنی آواز میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مت بولو جس طرح تم ایک دوسرے سے کڑک کر کیا بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ جب یہ آیت کا نازل ہوئی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز طبعاً بلند تھی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد گھر کے اندر کیا بیٹھ گئے، مسجد نبوی میں آنا کیا چھوڑ دیا۔ کئی دن گزر گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا، اس کا پتہ کرو۔ ایک صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، کیا حالت ہے؟ آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ صحابی نے پوچھا کیا بات ہے، مسجد نبوی کے اندر کیا نہیں آتے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق کیا پوچھ رہے ہیں؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طبعاً میری آواز بلند ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب یہ آیت نازل ہوئی میں ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر میری آواز ان کی آواز سے کیا بلند ہو جائے اور میرے اعمال ضائع ہو جائیں اور میں جہنم والوں میں سے کیا بن جاؤں۔ اس بات کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے میں نے گھر کے اندر کیا ڈیرے لگا دیے۔ صحابی نے واپس آ کر، قصہ مختصر، ٹائم بھی مختصر ہے، صحابی نے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری صورتحال کیا بتائی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کر ثابت بن قیس کو خوشخبری دے دو، ہوا من اہل الجنہ، کہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ تو دوستو یہ صحابہ تھے، دنیا کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو جنت کے ٹکٹ دے دیے، رضا کے ٹکٹ دے دیے، کامیابی کے ٹکٹ دے دیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، میرے سارے صحابہ فی الجنہ۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، دوستو یہ قرآن کی برکت کہ ان کا اس قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط تھا، اس قرآن کے ساتھ ان کی محبت تھی۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تہمت لگنے کے بعد میں گھر کے اندر گئی، اپنے ابے کے گھر گئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر۔ کیا دیکھتی ہوں، میرے ابا چار پائی کے اوپر بیٹھ کر رو رہے ہیں۔